الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ میرے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ میں نے گزشتہ کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، بقیہ گفتگو لے کر آج میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھ بے عمل اور گنہگار انسان کی اس حقیر خدمت کو قبول فرما کے قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت کے دامن میں میرے جرموں کی پردہ پوشی فرما دے۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمانے عالی شان سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 پارہ نمبر 2، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ساری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، سنت طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں جانا اور پھر بیت الخلاء سے باہر آنا۔ اس میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بیت الخلاء میں ہم داخل ہو جائیں، وہاں پر پھر اللہ کا ذکر کرنا یا کوئی بھی کسی قسم کی دعا نہیں پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ بندہ باہر آ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم سنت طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں نہیں جائیں گے، داخل نہیں ہوں گے، دعا نہیں پڑھیں گے داخل ہونے سے پہلے، تو پھر کیا ہے، جو خبیث جنات اور خبیث شیاطین ہیں وہ اس انسان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس نے اپنے جسم سے کپڑوں کو علیحدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں آپ کہ اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں، یہ بے احتیاطی کرنے میں، دعا نہ پڑھنے میں، سنت کے اوپر عمل نہ کرنے میں۔ تو آج میں چند احادیث مبارکہ اس ضمن میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے کس طرف منہ کرنا ہے اور کس طرف پشت کرنی ہے۔ تو پہلی حدیث مسلم شریف کے حوالہ سے، ان سلمان قال نہانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تستقبل القبلۃ لغائط او بول۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اس حدیث رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی بیت الخلاء میں جائیں تو اس بات کا خیال بھی کرنا ہے، دھیان بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دوسری حدیث شریف متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو منہ یا پشت قبلہ کی طرف نہ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، یعنی کسی اور طرف۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ اس کی مخالفت نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، صفائی، یہ آدھا ایمان ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا کچھ سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی ہم مخالفت کریں تو کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ جو طریقہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے اس پر من و عن عمل کرنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وفاداری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وفاداری کو ہمیں مرتے دم تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی اور میری کوشش سے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، ادنا سی کوشش، کہ ہماری زندگیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھولا ہوا سبق دوبارہ سے پھر تازہ دم ہو جائے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔